اندر چونکہ ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور سی ایم کے پی کے موجود نہیں تھے، آج ہماری طرف سے ان تینوں شخصیات نے زیادہ گفتگو کی، جس کے اندر ہمارے مسنگ پرسنز کا معاملہ کہ ہم اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے شہداء کا معاملہ، ہمارے کارکنان کا معاملہ وہ تفصیل کے ساتھ برسٹر صاحب کی طرف سے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے ریز کیا گیا، اور ہم ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات چاہتے ہیں۔ ملاقات تو تسلسل کے ساتھ ہوگی اگر مذاکرات آگے بڑھیں گے، لیکن ایک اس قسم کی ملاقات جو 25-30 منٹ کے اندر کنکلوڈ کرنی ہو، اس کے اندر آپ تفصیلی مشاورت نہیں کر سکتے، تو ابھی ہوپ فلی ان another 2-3 days ایک ملاقات خان صاحب کے ساتھ ارینج کروا کے دی جائے گی، جس کے بعد ہم نیکسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ خان صاحب کی مشاورت اور ان کی ہدایات کے بعد تحریری طور پر اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ ماحول کیسا تھا آج وہاں پر کمرے میں؟ کیا ماحول تھا مذاکرات کے دوران؟ سنجیدہ دیکھیں سنجیدہ ماحول تھا، آپ نے ظاہر ہے ایک انتہائی سینسیٹیو چیزوں کے اوپر کو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، ہمارا جو موقف ہے وہ 90 ڈگری ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، اور ظاہر ہے گزشتہ رویوں کے اندر جو تلخی ہے، ہمیں غم و غصے کی کیفیت میں بھی ہیں اپنے کارکنان پر ہونے والے سلوک کی وجہ سے، تو ماحول سنجیدگی کا تھا لیکن اوور آل پازیٹیو تھا۔ جی سر اصل سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا مینڈیٹ حاصل ہے اس مذاکراتی کمیٹی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے پوچھیں، کیونکہ وہ بتا سکتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ ممبران کی طرف سے یہ انڈیکیٹ کیا گیا، اور میرا ذاتی، یہ میں اگین کمیٹی کی طرف سے بات نہیں کر رہا، میرا ذاتی کبھی گمان بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے وہاں سے ان کی تائید حاصل ہے اور ان کو آن بورڈ کیا گیا، تو اس کے بعد یہ مذاکرات۔ آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا بات چیت چل رہی ہے، ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے 13 لوگوں کا مرڈر کیا یا وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی، کسی نے نہیں رہنما نے ایڈمٹ کیا؟ ابھی ایڈمیشن کا معاملہ نہیں آیا، ہماری طرف سے تمام افراد کی شہادتوں کا معاملہ، ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹس کا معاملہ، اسی لیے کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، مسنگ پرسنز کا معاملہ دوبارہ پوری شدومت کے ساتھ دوبارہ اٹھایا گیا، اس کی طرف سے ڈینائی نہیں کیا گیا۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ صحافی کہ ان مذاکرات کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کتنی صداقت ہے؟ کیا بیک ڈور بھی کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ وہ پھر صحافیوں کے ذریعے چل رہے ہوں گے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رضا صاحب یہ بتا دیں اگر 190 ملین پاؤنڈ کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کے 6 جنوری کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو مذاکرات پر اثر تو نہیں پڑے گا اگر سزا ہو جاتی ہے؟ برسٹر صاحب تو نہیں پڑے گا۔ دیکھیں یہ اسی نوعیت کا مذاکرہ خیز فیصلہ ہوگا جیسا پہلے سائفر میں ہوا، عدت میں ہوا۔ ان فیصلوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم آگے اپیل میں جائیں گے اور جو ہونا ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ اس فیصلے میں نہ سرکار کو کوئی نقصان ہوا، نہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہوا، تو اس مقدمے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو متاثر نہیں کرنے دیں گے اس عمل کو جو ہم کر رہے ہیں اپنے شہداء کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر جو گمشدہ ہیں آج دن تک، جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں۔ تو ہمارے سامنے بڑا مقصد یہی ہے کہ ان کو ہم انصاف دلائیں۔ واپس ہو گئے جی مینڈیٹ سے بالکل نہیں واپس ہوئے، یہ ابتدا ہے، یہ سب چیزوں کی ابتدا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچ کی جانب بڑھیں، ہم نے اگر اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کرنی ہے تو پہلا قدم ہمیں سچ کی کھوج کی جانب اٹھانا ہوگا۔ تحریری طور پر لکھنے سے مطالبات کیوں کترا رہے آپ لوگ؟ نہیں ہم نہیں کترا رہے، ہم نے پہلے ملاقات نہیں ہم نے اس کے بعد ہم تحریری طور پر دیں گے، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں؟ دیکھیں ہماری ملاقات نہیں ہو سکی جس نوعیت کی ملاقات ہم چاہتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو، ہم تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو کریں، ان کی ہدایات لیں، اس کے بعد ہم کریں گے۔ نہیں بالکل نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نہیں ہم دیں گے، ہم نے کہا کہ ہم دیں گے، اور آج حکومت کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہیں، لہٰذا ہم جہاں کھڑے ہیں اس کو تحریر میں لانے میں ہمیں کوئی تعامل نہیں۔ حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو کہا کہ آپ تو 2 چیزیں مانگ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بلکہ کہا انہوں نے بڑی وضاحت سے، آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہے۔ یہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے تھوڑے مطمئن بھی نہیں تھے کہ کمیٹی سے حکومتی، اب تھوڑے مطمئن ہیں آج کے اجلاس کے بعد کہ کچھ نہیں؟ آپ سے کس نے کہا میں مطمئن نہیں تھا؟ دیکھیں میرے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ میں حکومتی کمیٹی پر مطمئن ہوں یا نہ ہوں، یہ حکومت کی نامزد کردہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومت کی طرف سے، اس کا اطمینان حکومت کو ہونا یا نہ ہونا چاہیے، مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اپنے ساتھیوں کی بات کر سکتا ہوں، ہم نے جو آج گزشتہ میٹنگ کے اندر بات کی تھی، اس کے بعد آج تفصیلی بات ہوئی، چونکہ ہمارے تینوں سینئر ممبرز جو تھے، جو لیڈر تھے
تھے اس مذاکراتی کمیٹی کے عمر ایوب صاحب، وہ گزشتہ میٹنگ میں موجود نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب موجود نہیں تھے. CM KP کے علی امین گنڈا پور صاحب موجود نہیں تھے. اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی ریکارڈ کے اوپر لے کے آنی تھی، تو وہ تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر لے کے آئے. تعاون کر رہی ہے آج سے مثبت پیش رفت نظر آ گیا. دیکھیں گے انشاءاللہ. حکومت اور آپ کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا کیا وہ ختم ہو چکے ہیں مذاکرات کی شروع ہونے کے بعد؟ دیکھیں مذاکرات کے اندر آپ فوری ابتدائی مراحل کے اندر یہ نہیں کہہ دیتے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا یا بہت مثبت ہو گئے. مذاکرات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں. اس کے اندر آسان مراحل آتے ہیں، اس کے اندر مشکل مراحل آتے ہیں. ابھی ہم بالکل ابتدائی مرحلے پہ ہیں، تو ایسی کوئی سٹیٹمنٹ یا ایسا کوئی بیان جو ان مذاکرات کو متاثر کر سکے اس کے اوپر ہمارا اتفاق رائے کا سر بیان تو آ رہا ہے خواجہ صاحب ان مذاکرات کا وہ مذاکرات حکومت کے اہم وزیر ہیں تو وہ پھر ہمارا نہیں اڑا رہے، وہ اپنی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اڑا رہے ہیں، اڑاتے رہے. مزید ٹائم بھی دے سکتے ہیں. ان کے شر سے دوسرے سے بہت دور کی بات ہے. یہ کس کس کا مائک ہے؟